قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ خیال یہ ہے کہ میں نے بڑا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے، بڑا مالدار ہو گیا ہوں، لیکن فرمایا کہ جو لوگ مال اکٹھا تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں کہ بڑے خوش ہو، بڑے مالدار ہو گئے ہو، تمہیں مبارک ہو کہ یہ تمہارا مال تمہیں آخرت میں بھی انعام دلائے گا۔ اور انعام کیسا ہوگا؟ فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ آتش جہنم میں تپائے جائیں گے۔ یہ مالدار لوگ جو اس میں سے خرچ نہیں کرتے، جس دن دوزخ کی آگ میں انہیں جلایا جائے گا، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور آگ کے ساتھ ان کی پیشانیوں پر، ان کی کروٹوں پر اور ان کی پیٹھوں پر داغ لگائے جائیں گے، داغا جائے گا، مور لگا دی جائے گی کہ یہ بندہ وہ ہے جو مال اکٹھا کرتا تھا لیکن خرچ کرتے ہوئے اس کا دل للچاتا تھا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، جب ان کے چہرے کے اوپر، پیشانی کے اوپر، پیٹھ کے اوپر، کروٹوں کے اوپر آگ کے نشان لگائے جائیں گے تو پھر انہیں فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اکٹھا کرتے تھے، اب اسے سنبھالو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اسے تم جمع کرتے رہے ہو تو اب یہ اپنا خزانہ اپنے پاس سنبھال کے رکھو۔ تو یہ حال ہوگا ان لوگوں کا کہ جو مال اکٹھا تو کرتے ہیں لیکن خرچ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ کا مال مل تو گیا ہے، اب زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور اس کا سونا اور چاندی ایک گنجے سانپ کی صورت میں اس کے پیچھے آئے گا، اسے دیا جائے گا کہ یہ تمہارا سونا چاندی ہے، اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ سانپ اسے پکڑے گا، اسے دبائے گا، اسے ڈسے گا اور کہے گا کہ اے بندے، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو دنیا میں اکٹھا کرتا رہا ہے، اب کیوں مجھ سے ڈرتا ہے؟ دنیا میں تو سینے سے لگا کے رکھتا تھا، میں نے محنت سے سونا کمایا ہے تو اب میں نے چین پہننی ہے سونے کی، لوگوں کو پتہ تو چلے میں مالدار ہوں، اگر میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں اتنا مالدار ہوں؟ تو یہ سونا اس وقت سانپ کی صورت میں بندے کے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا، اور سانپ کہے گا کہ مجھ سے کیوں ڈرتا ہے، میں وہی سونا ہوں جسے تو اکٹھا کیا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ملتے ہیں کہ بندہ دوڑ لگائے گا، سانپ اس کے پیچھے آئے گا اور اسے آوازیں دے کے پکارے گا کہ مجھ سے کیوں بھاگتا ہے، دنیا میں تو مجھے اکٹھا کرتا رہا، اب مجھے چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، تو میں تیرا وہی مال ہوں، آپ مجھے حاصل کر لیں۔ تو یہ حال ہوگا ان لوگوں کا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال اکٹھا کرتا جانتے ہیں لیکن خرچ کرنے کے لیے اگر کوئی انہیں کہہ دے تو انہیں اپنی ضرورتیں یاد آ جاتی ہیں کہ میں تو خود بڑا پریشان ہوں، میری تو یہ ضرورتیں ہیں، وہ ضرورتیں ہیں۔ ایک بندے نے حج کا ارادہ کیا ہے، مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، ذہن یہ ہے کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، حج کے لیے اس بندے نے رقم کو علیحدہ کر لیا ہے کہ یہ اتنا مال ہے میں سفر حج پر خرچ کروں گا۔ اب اس کا ذہن یہ ہے کہ یار میں نے تو حج کرنا ہے، مال اس کے پاس موجود ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن خیال یہ ہے کہ میں نے حج کے لیے پیسہ اکٹھا کیا ہے، میں اس میں سے زکوٰۃ کیوں دوں؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر تم نے حج کے لیے پیسہ اکٹھا کیا ہے لیکن اس میں سے بھی زکوٰۃ دینا تمہارے اوپر فرض ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا پیسہ حج کا ہے، پیسہ ہے، نصاب کے مطابق ہے، تو اب تم نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔
اور اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے یا اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے پیسہ اکٹھا کیا ہے کہ یہ پیسے میں نے علیحدہ رکھوا دیے ہیں کسی جگہ پہ، دوست کے پاس، گھر میں، الماری میں، تجوری میں، سیف کے اندر، بینک کے اندر، کہ یہ پیسے بس محفوظ رہیں گے کہ میں نے اس سے بیٹے کی شادی کرنی ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اگر وہ نصاب کا مالک ہے، وہ پیسہ اس کی ملکیت میں ہے، تو اس پیسے سے بھی اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ حقوق العباد تو ایک طرف ہیں، یہاں پر حقوق اللہ کی ادائیگی کی وجہ سے بھی زکوٰۃ سے معافی نہیں ہے کہ حج کرنا ہے تو زکوٰۃ چھوڑ دو، عمرہ کرنا ہے تو میں نے پیسے اکٹھے کیے ہیں، سائڈ پہ رکھے ہیں، تو میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ حج عمرہ نہیں دیکھا جائے گا، سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے جو ذکر فرمایا وہ ہے تقریباً 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، یہ نصاب کی مقدار ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس گھر میں 7.5 تولے سونا موجود ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہے، وہ ڈھلائی کی صورت میں ہے، وہ بسکٹس کی صورت میں ہے، وہ زیورات کی صورت میں ہے، اگر گھر میں 7.5 تولے سونا موجود ہے اور 1 سال اس سونے کو گزر چکا ہے، پورا 1 سال وہ گھر میں پڑا رہا، تو اس سونے پر زکوٰۃ دینا یہ اس بندے پر فرض ہے جس کی ملکیت میں ہے۔ اگر مرد کی ملکیت میں پڑے ہیں تو مرد نے زکوٰۃ دینی ہے، عورت کی ملکیت میں ہے تو عورت نے زکوٰۃ دینی ہے۔ کسی شخص کی بہو کے ملکیت میں وہ سونا پڑا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی جو بیوی ہے یہ اس کی ملکیت ہے، اگر وہ مالک ہے اور نصاب اس کا پورا ہو گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، یعنی کہ ایک گھر میں صرف ایک ہی بندے نے دینی ہے۔ جس بندے کی ملکیت میں یہ نصاب موجود ہے، 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے، یہ 2 چیزیں، سونا یا چاندی پڑا ہو یا ان کی مقدار کے برابر، ان کی قیمت کے برابر رقم بندے کے پاس موجود ہو اور اسے 1 سال گزر جائے تو بندہ صاحب نصاب ہے اور اس بندے نے زکوٰۃ دینی ہے۔ چاندی کی جو اس وقت رقم ہے، جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے تقریباً، اس لحاظ سے چاندی کا نصاب ہے 1,15,500 روپے، یعنی آپ جس مکان میں رہتے ہیں وہ آپ کا اپنا ہے، آپ اسے استعمال کریں، اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، وہ 2 لاکھ کی ہے، 5 لاکھ کی ہے، 10 لاکھ کی ہے، آپ اسے استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ کی زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی۔ آپ کے پاس آپ کی اولاد کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں جنہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اس ضرورت کی چیزوں پر شریعت حکم نہیں لگاتی کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب اگر آپ کے پاس ضروریات کے علاوہ جو آپ کا ڈیلی کا گھریلو خرچ ہے، جو آپ کی روٹین ہے، اس سے ہٹ کر آپ کے پاس اگر 1,15,000 روپے اضافی ہوں، آپ نے گھر میں رکھے ہیں، بینک میں رکھے ہیں، کسی جگہ پہ رکھے ہیں، 1 سال پورا وہ رقم اسی طرح پڑی رہے، اسے خرچ نہ کیا جائے، 1 سال گزرنے کے بعد اب آپ کی ملکیت میں جتنی ضروریات سے ہٹ کر چیزیں ہیں ان سب کی قیمت کو اکٹھا کر کے مجموعی طور پر ان سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ضروریات کو جب شریعت نے چھوڑ دیا تو بندے کے لیے آسانی ہوگی۔ اب ایک بندے کا مکان چاہے 15 لاکھ کا ہو، اور آج کے دور میں تو جگہ کی ویسی بڑی ویلیو ہے، اگر کسی کے پاس 2 کروڑ کی کوٹھی ہے، وہ اس میں رہتا ہے، تو اس کوٹھی سے اسے زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، کیونکہ وہ اس کی ضرورت کی چیز ہے، وہ اسے استعمال کرتا ہے۔ اگر کرائے پہ مکان دیا ہے یا آپ کی دکانیں ہیں، آپ کی کوئی ایسی جگہ ہے جسے آپ نے کرائے پہ دے رکھا ہے، وہ کرایہ آپ کو آتا ہے، اگر کرایہ آپ جمع کرتے ہیں ایک جگہ پہ اور وہ 1 سال کا کرایہ جمع کرنے سے نصاب کے برابر بن جاتا ہے تو پھر آپ اس کرائے سے زکوٰۃ دیں گے، مکان کی زکوٰۃ پھر بھی نہیں دینی۔ اگر آپ اس کرائے کو جمع کرتے ہیں یا آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کو کرایہ بھی آتا ہے، دوسری طرف سے بھی آپ کے پاس رقم آتی رہتی ہے، تو اس طرح یہ ساری شریعت نے آسانیاں بھی رکھی ہیں، ہماری بہتری کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے سب کچھ واضح کر کے بیان فرمایا ہے۔
کہ اس طرح تم نے زکوٰۃ دینی ہے اور اس طرح تمہارے لیے آسانی ہے، تمہیں چھٹی ہے۔ لیکن اس کے باوجود معاملہ ایسا ہے کہ ہم لوگ شریعت کے حکم پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ بندے کا پیسہ حلال ہونا چاہیے، محنت کی کمائی ہو۔ جو کافروں نے اعتراض کیا تھا مسلمانوں پر کہ یار تم اپنی محنت کی کمائی کیوں خرچ کر دیتے ہو، کیوں کسی اور کو دیتے ہو، تمہاری محنت کا صلہ ہے، تم سارا مہینہ سارا سال محنت کرتے رہو اور کوئی آئے اور وہ تم سے پیسہ لے جائے۔ تو یہ زکوٰۃ کے لیے شریعت نے شرط رکھی ہے کہ پیسہ حلال ہونا چاہیے، اپنی محنت کی کمائی ہونی چاہیے، تمہاری ملکیت ہونی چاہیے، پھر تم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو۔ اگر کسی بندے کا سودی کاروبار ہے، سود کا پیسہ اس کے پاس ہے، کسی بندے کا کوئی ایسا کام ہے جو حرام پر مشتمل ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، چرس بیچتا ہے اور نشے کی کوئی چیز بیچتا ہے، یا کوئی ایسی چیز فروخت کرتا ہے جو حرام ہے، تو حرام مال، حرام کاروبار سے اکٹھا کیا ہوا مال وہ بندے کا نہیں ہوتا، وہ اس کا مالک نہیں ہے، اور اس مال سے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حرام سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے، اور پھر حرام مال کوئی بندہ یہ خیال کرے کہ میں نے سارا سال حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال اکٹھا کیا ہے، تو اب میں اس کی زکوٰۃ دے دوں گا تو میرا باقی مال پاک ہو جائے، یہ بے وقوفی ہے۔ 40واں حصہ دے کے بندہ کہے کہ اب میرا باقی سارا مال پاک ہو جائے۔ ویسے تو فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، مال کی میل ہے جو تم سال کے بعد زکوٰۃ کے طور پہ ادا کر دیتے ہو، تمہارا مال پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے اور اس میں برکت بھی آ جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ میں حرام مال کی زکوٰۃ دے دوں اور باقی میرا مال پاک ہو جائے اور اس میں برکت آ جائے، تو یہ محض جہالت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس مال کا 40واں حصہ دے کے بندہ یہ خیال کرے کہ باقی پاک ہو جائے، خدا کے بندے وہ باقی جو 39 حصے ہیں وہ تو ہیں ہی سارے حرام، ایک حصہ دینے سے وہ کیسے حلال ہو سکتے ہیں؟ اگر تو 39 حصے بھی دے دیتا ہے حرام مال کے، زکوٰۃ ہے مال کا 40واں حصہ، اور اگر کوئی بندہ 40 حصوں میں سے 39 حصے زکوٰۃ کے طور پہ دے دے کہ اس کی وجہ سے میرا وہ ایک حصہ جو ہے وہ حلال ہو جائے، تو یہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ حرام حرام ہے، نہ اس کے اندر برکت آئے گی، نہ وہ کبھی مال پاکیزہ ہوگا، اور نہ اس کے اندر کبھی سکون آئے گا۔ کثرت ہو تو یہ اپنی علیحدہ منطق ہے بندے کی کہ میرے پاس بڑا مال ہے۔ تو ایسے بڑے لوگ ہیں کہ جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے اور پھر زندگی گزارتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار سکون نہیں ہے، پیسہ بڑا ہے، ملازم ہے، پانی بھی خود نہیں پینا پڑتا، پیسہ بڑے بندے کے پاس، ہر کام کے لیے نوکر رکھے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ اب بندہ سکون تو نہیں خرید سکتا کہیں سے، نہ بندہ صحت خرید سکتا ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے، اور ایسے لوگوں کو تو بیماریاں بھی ایسی لگتی ہیں جو پہلے کسی نے سنی نہیں ہوتی۔ ایسے ایسے لا علاج امراض اللہ تعالیٰ ان بندوں پر ڈال دیتا ہے کہ تم نے یہ کہا تھا کہ دیکھو مال آ کہاں سے رہا ہے، کتنا مال آ رہا ہے، اب یہ دیکھو کہ یہ جاتا کیسے ہے اور کہاں جاتا ہے۔ خیال ہی نہیں بندے کے ذہن میں آتا، بندہ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اتنے سے وقت میں اتنا مال چلا گیا اور گیا کہاں ہے پتہ ہی نہیں، ضائع ہو گیا، فضول کاموں میں خرچ ہو گیا۔ تو حرام مال سے تو ویسے ہی ہمیں بچنا ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ حلال ہمارا وہ حرام مال حلال ہو جائے۔ پہلی کوشش جس کا حکم دیا گیا وہ رزق حلال ہے کہ رزق حلال کماؤ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، حرام کے اندر برکت کوئی نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کی جب ادائیگی ہوتی ہے تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اکثر لوگ اس سے اعراض برتتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جو آپ نے مال نکالا ہے، جو زکوٰۃ نکالی ہے، وہ مال کسی کے حوالے کرنا اور اس بندے کو اس مال کا مالک بنانا یہ ضروری ہے۔ یہ زکوٰۃ کی ایک چیز ہے، میں دینا چاہتا ہوں، کسی بندے کے حوالے کریں گے کہ یار یہ تمہارے لیے ہے۔ اب اگر آپ اس بندے کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ سنے گا تو قبول نہیں کرے گا، لیکن ہے ضرورت مند، ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت رکھی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اسے کہو کہ یار یہ میری طرف سے تحفہ ہے، نیت ہو زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ کے لیے دو چیزیں ہیں، دو چیزیں شرط ہیں جن کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ایک ہے زکوٰۃ کی نیت ہونا
اور دوسرا ہے اگلے بندے کو مالک بنانا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کام رہ جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی نیت ہو، آپ کسی بندے کے پاس جائیں، جا کے کہیں کہ یار یہ میری طرف سے رکھ لو، زکوٰۃ کہہ کے نہیں رکھتا، زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا، تو آپ کہیں کہ یار یہ میری طرف سے تحفہ ہے، آپ کہیں کہ یار عید آ رہی ہے تو یہ بچوں کے لیے کپڑے سلوا لینا، یہ میری طرف سے بچوں کا تحفہ ہے، بچوں کو عیدی ہے میری طرف سے، کسی بھی لفظ کے ساتھ آپ اسے زکوٰۃ دیں، لیکن اسے مالک بنائیں۔ آپ نے وہ مال نکال لیا، آپ اس کے مالک نہیں رہے، آپ نے کسی اور کی ملکیت میں وہ مال دینا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں راشن لے لوں اور لوگوں میں زکوٰۃ کے طور پہ راشن تقسیم کر دوں، میں کوئی اور چیز خرید لیتا ہوں، زکوٰۃ کے طور پہ سب کو چیز دے دوں گا۔ اگر وصول کرنے والا راشن وصول کر لیتا ہے، اسے ضرورت ہے اور قبول کرتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے راشن کی ضرورت ہے، وہ راشن لے لے، تو راشن کی صورت میں زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اگر اس بندے کو راشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ضد کریں کہ نہیں میں نے راشن ہی دینا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مستحق ہوتے ہیں لیکن نشئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اگر اسے پیسہ دیا تو یہ تو نشے میں سارا خرچ کر دے گا۔ آپ اس کی بیوی تک پہنچا دیں، اس کے بچے نابالغ ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، تو آپ اس کے بچوں کے لیے کپڑے بنوا دیں جو ان کی ملکیت میں ہو اور ان کے حوالے کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر راشن دینا چاہتے ہیں وہ قبول کر لیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، ورنہ بہتر اور آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم ضرورت مند کے حوالے کر دیں کہ یار یہ زکوٰۃ ہے، وہ قبول کر لیں، کہنے کی ضرورت نہیں، وہ میں عرض کر چکا ہوں، آپ اسے دے دیں، لیکن مالک بنانا شرط ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ بینک میں اگر رقم پڑی ہو تو حکومت کی طرف سے وہ خود ہی کٹوتی کر لی جاتی ہے زکوٰۃ کی، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کٹوتی کرنے سے چونکہ زکوٰۃ کی جو شرط ہے وہ ادا نہیں ہوتی۔ کٹوتی انہوں نے کر لی ہے لیکن پتہ نہیں کہ خرچ کہاں پہ کرنا ہے اور دینا کسے ہے، مالک بناتے ہیں کہ نہیں بناتے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ اگر بینک کی کٹوتی کی صورت میں ہو کہ میں نے بینک سے کٹوتی ہو گئی ہے تو زکوٰۃ ہوگی، اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ علماء کا فتویٰ ہے اور شرعی حکم ہے کہ اگر کسی نے بس اسی پہ انحصار کر لیا کہ ٹھیک ہے بینک والوں نے کاٹ لیے ہیں، اب اللہ معاف کرے ہمارے حکمرانوں کا جو حال ہے اور جس طرح ہمارا نظام اس وقت چل رہا ہے، یہ زکوٰۃ ہے کس لیے؟ غریبوں کے لیے، جو نصاب کا مالک ہے وہ مال میں سے رقم نکالے اور غریبوں کو دے کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ لیکن اس وقت ہمارے نظام کی حالت یہ ہے کہ یہاں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور جو نصاب کے مالک نہیں ہیں ٹیکس ان سے بھی لیا جاتا ہے۔ اسلام نے تو شرط رکھی ہے نا کہ بندہ اچھا ہو، مالدار ہو، کھاتا پیتا ہو، نصاب کا مالک ہو، اس کے پاس اچھی رقم موجود ہو، وہ زکوٰۃ دے گا۔ لیکن اس نظام جمہوریت کے اندر تو نصاب کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر جس بندے کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں، ٹیکس اس نے بھی دینا ہے۔ وہ ایک طرف سے ٹیکس نہیں دینا، بجلی کا ٹیکس علیحدہ ہے، گیس کا ٹیکس علیحدہ ہے، وہ زندہ ہے تو اس کا ٹیکس اس نے علیحدہ دینا ہے، اور وہ ٹیکس غریبوں کے لیے نہیں جائے گا۔ اسلام کہتا ہے زکوٰۃ غریبوں کو دینی ہے، جمہوریت کہتی ہے کہ ہر غریب امیر کی تمیز کے بغیر ٹیکس لو اور حکمرانوں کے حوالے کر دو۔ یہ ایم این اے صاحب ہیں، ایم پی اے صاحب ہیں تو ان کو اتنا پیٹرول فری دینا ہے، جج صاحب ہیں ان کو اتنا پیٹرول فری دینا ہے، اور کہاں سے دینا ہے؟ ٹیکس کے پیسوں سے۔ یہ جی زکوٰۃ ہم نے کٹوتی کر لی ہے، لیکن وہ جانی کہاں ہے؟ وہ کسی جج کی گاڑی میں پیٹرول ڈالا جائے گا، کسی ایم این اے کو پیٹرول دیا جائے گا، انہیں سبسڈی دی جائے گی، انہیں سہولتیں دی جائیں گی، انہیں فری بجلی دی جائے گی۔ اسلام کا نظام یہ ہے کہ غریبوں کو سہولت دو۔ جمہوریت کہتی ہے کہ یہ نہ دیکھو آتا کہاں سے ہے، غریب ہے امیر ہے، سہولت امیروں کو دینی ہے، جو اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ فری پیٹرول ہے تو ججوں کو ملے گا، فری پیٹرول ہے تو ایم پی اے کو ملے گا، ایم این اے کو ملے گا، فری بجلی ہے تو وہ ان لوگوں کو ملے گی جن کے اپنے کئی کارخانے ہیں، اور اگر ٹیکس کے ساتھ ہم نے مہنگی بجلی دینی ہے تو اس غریب کو دیں گے جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ لعنتی نظام ہے جو کفر نے وضع کیا ہے۔ تو اسلام کی جو شرط ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کہ آپ نے مالک بنانا ہے کسی کو، آپ کسی فرد کو ملیں، کسی بیوہ خاتون کو ملیں، کسی ضرورت مند کو ملیں، اسے مالک بنا دیں۔ اب آپ نے ادائیگی کر دی، اس نے قبول کر لی، آپ کے ذمے سے یہ فرض ادا ہو گیا،
وہ کہاں خرچ کرتا ہے، کیسے خرچ کرتا ہے، اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا کہ اس نے تو فضول پیسے خرچ کر دیے، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ مالک ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کرے۔ یہ شریعت نے اس بندے کے لیے اجازت رکھی ہے۔ اگر آپ نے کسی سے قرض وصول کرنا ہے اور وہ بندہ مستحق ہے، بعض لوگ تو خود کہہ دیتے ہیں کہ یار میں مستحق ہوں، مجھے زکوٰۃ لگتی ہے تو یہ قرض معاف کر دو، تو آپ اگر زکوٰۃ کے طور پہ اسے قرض معاف کرنا چاہیں تو آپ کے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ آپ اسے معاف کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے، اکثر لوگوں نے سوال بھی پوچھا کہ ہم نے کسی جگہ پہ کمیٹی ڈالی ہے یا ہم نے کسی بندے کو قرض دیا ہے، وہ قرض ہمیں ملا نہیں، کمیٹی ابھی ملی نہیں، لیکن رقم اچھی ہے، نصاب کے مطابق ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ کمیٹی ہے، قرض کسی سے لینا ہے 10 لاکھ ہے، میں نے کاروبار میں کوئی انویسٹمنٹ تھی یا کسی بندے سے میں نے پیسے لینے ہیں تو وہ ابھی تک مجھے ملے نہیں لیکن مل جائیں گے۔ اگر تو یقین ہو کہ پیسے لازمی ملیں گے، وہ قرضہ ہو کمیٹی ہو، آپ کو یقین ہے کہ پیسے لازمی ملیں گے تو وہ آپ کی ملکیت میں ہیں، ان کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ آسانی یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ اس وقت دیں گے جب وہ کمیٹی آپ کو مل جائے گی، جب آپ وصولی کر لیں گے، جب قرض آپ کو مل جائے گا تو آپ اس وقت زکوٰۃ دے دیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس مال موجود ہے اور آپ آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں تو آپ پہلے بھی اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن سہولت یہ ہے کہ جب تک آپ مالک نہیں بنتے، وہ مال آپ کو ملتا نہیں، کمیٹی نہیں ملتی یا آپ کو وہ قرض واپس نہیں ملتا، اس وقت تک آپ زکوٰۃ نہ دیں۔ جب ملے تو آپ، اگر سال گزر گیا ہے اس مال کو، کمیٹی 2 سال چلی ہے، آپ کو 2 سال کے بعد اگر کمیٹی ملی ہے تو آپ نے 2 سال بعد زکوٰۃ دینی ہے، لیکن پچھلے دونوں سالوں کی زکوٰۃ آپ لازمی دیں گے، کیونکہ مال آپ کا تھا، ملا بعد میں ہے۔ قرض کی اور کمیٹی کی، یہ دونوں کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ نے اس طرح اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو زکوٰۃ ایک تحفہ ہے غریبوں کے لیے، اسلام نے جو رکھا ہے۔ کوشش کریں جو مستحق ہیں، اور پہلے نمبر پر سب سے پہلے تو ویسے تو تنظیمیں ہیں کچھ ایسی کہ جو حقداروں تک پہنچاتی ہیں، لیکن میں عرض کروں گا کہ تنظیموں کو ایک طرف رکھیں، ساری تحریکوں کو ایک طرف رکھیں، مدارس کو ایک طرف رہنے دیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کے خاندان میں اگر کوئی ضرورت مند ہے، پہلا حق ان کا ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں سے آپ اصل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی اولاد اگر زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ ماں باپ کو نہیں دے سکتی، دادا دادی کو، نانا نانی کو نہیں دے سکتی، جو اوپر آبا ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ماں باپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو وہ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں آپ کے، آپ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بھائی اپنی بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، اگر بہن نصاب کی مالکن ہے اور بھائی مستحق ہے تو بہن اپنے بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ صرف منع ہے تو باپ ماں اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، والدین اولاد کو، اور اولاد والدین کو نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ شریعت کے اندر ایک سید ذات ہے جو آل رسول ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، آپ کی نسل میں سے ہیں، آل رسول کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ماں باپ کو، اولاد کو اور آل رسول کو، ان تینوں کے علاوہ جتنے ضرورت مند ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، محلے دار ہیں، آپ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ تو پہلے نمبر پر آپ دیکھیں رشتہ داروں کے اندر، جو آپ کا رشتہ دار مجبور ہے، مستحق ہے، آپ پہلے اسے دیں۔ اگر رشتہ داروں کے اندر کوئی نہیں ہے تو آپ اپنی گلی میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے دوستوں میں دیکھیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے، آپ اس تک پہنچا دیں، آپ کا حق ادا ہو گیا۔ اور یہی اصل میں اسلام کا مقصد ہے جس کے لیے یہ فرض کی گئی ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے فطرانہ۔ زکوٰۃ تو اس بندے نے دینی ہے جس بندے کے پاس ضروریات کے علاوہ سونا چاندی یا 1.25 لاکھ روپیہ اس بندے کے پاس موجود ہو، 1,15,500 روپے جو اس وقت نصاب ہے، اگر اس بندے کے پاس موجود ہو تو زکوٰۃ اس بندے نے دینی ہے۔ لیکن فطرانہ ہر اس بندے نے دینا ہے، نصاب کا مالک اگرچہ نہیں، مکان اپنا ہے، ضروریات اس کی اپنی اچھے طریقے کے ساتھ پوری ہوتی ہیں، یعنی اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی سے سوال کرے کہ یار میرا فلاں کام رہتا ہے، میں مجبور ہوں، میری یہ حالت ہے، میری یہ حاجت ہے۔
اگر بندہ مجبور نہیں ہے، اچھا ہے، آزاد ہے، کھاتا پیتا ہے، نصاب کا مالک بھلے نہ ہو، اس بندے نے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ فطرانہ گھر کے تمام افراد کا آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس وقت جو کم از کم ریٹ ہے وہ ہے 320 روپے۔ فطرانہ ادا کیا جاتا ہے گندم کے لحاظ سے، جو کے اعتبار سے، پنیر کے اعتبار سے، یعنی جتنا کوئی بندہ مالدار ہے اس نے اتنا بہتر فطرانہ دینا ہے۔ اب گندم تو وہ دینا کہ جو بیچارہ جس کی پہنچ ہی گندم تک ہے، لیکن جو کارخانے دار ہیں، جن کی اپنی فیکٹریاں ہیں، جو اچھے خاصے ہیں، وہ گندم کے لحاظ سے فطرانہ نہ دیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے وہ اس اعتبار سے اپنی حیثیت کے مطابق فطرانہ دیں۔ 320 روپے کم از کم ایک بندے کا فطرانہ ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں، چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ نے سب کا فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ کسی گھر میں مہمان آ جائیں عید والے دن، تو کہتے ہیں اب یہ مہمان آ گئے ہیں تو ان کا فطرانہ بھی ہم نے دینا ہے۔ اگر تو وہ صاحب حیثیت ہیں تو اپنا فطرانہ انہوں نے خود ادا کرنا ہے۔ یہ میزبان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے آنے والے کا فطرانہ ادا کرنا ہے۔ ہاں، اگر بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر میں آتی ہے عید گزارنے کے لیے تو اس کا اور اس کے بچوں کا فطرانہ یہ ماں باپ پر ہے، یہ ماں باپ نے دینا ہے۔ اس کے علاوہ مہمانوں کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ آپ نے فطرانہ مہمانوں کا ادا کرنا ہے۔ اب زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہی مصارف فطرانے کے ہیں۔ جس بندے کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس بندے کو آپ فطرانہ بھی دے سکتے ہیں، جس بندے کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس بندے کو آپ فطرانہ بھی نہیں دے سکتے۔ مصارف دونوں کے ایک ہیں۔ یہ آپ اپنے دوستوں کو، آپ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں فطرانہ، اور اس کے لیے بھی بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ فطرانہ ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، جب انہیں دیا جاتا ہے نا کہ یہ فطرانہ ہے تو کہتے ہیں یار مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کسی اور کو دے دیں۔ کیا مجبوری ہے کہ ہم کسی کی ضرورت ہونے کے باوجود اس بندے کو یہ کہنے پہ مجبور کریں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے؟ آپ اسے تحفہ کہہ کے، عید کہہ کے، کسی بھی طریقے سے زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، فطرانہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو اکثر لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ سونا اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے؟ ایک تو ہے کہ پڑا ہو اور پڑا رہے، اس کی زکوٰۃ ہے، لیکن اگر سونا گھر میں استعمال بھی ہوتا ہے، نصاب کے مطابق ہے، تو پھر بھی اس سونے کی زکوٰۃ آپ نے لازمی دینی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سونا استعمال ہوتا ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں دینی، کیونکہ وہ حاجات اصلیہ میں سے نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم ہے۔ تقریباً جتنے سوال زکوٰۃ کے حوالے سے تھے وہ ان کے جوابات تو میں عرض کر چکا ہوں۔ اگر اس کے علاوہ کسی کا کوئی سوال ہو، میں نے کل بھی اعلان کیا تھا، آپ پھر بھی سوال بتا سکتے ہیں، تو کل کے درس میں تو انشاءاللہ سارا مہینہ سلسلہ اسی طرح ہے، ہم یہاں پر ہیں۔ کوئی سوال ہو زکوٰۃ اور فطرانے کے بارے میں خاص طور پہ، تو آپ کوشش کریں، تھوڑی محنت کر لیں، حقدار کو تلاش کریں، لیکن حقدار تک پہنچنا چاہیے، کسی کی ضرورت پوری ہو جائے۔ کسی غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ اور فطرانہ آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ قربانی کے گوشت میں تھوڑی سی گنجائش ہے کہ اگر وہ محلے دار ہیں، تقاضا بھی کرتے ہیں تو آپ انہیں دے دیں، لیکن یہ جو خالصتاً زکوٰۃ اور فطرانہ ہے یہ آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔